نبی کبھی امتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کرواتے تھے. تو ایک دن آپ کی طبیعت قدر بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لے چلو مسجد میں. تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے آئے مسجد میں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی موجودگی کو محسوس کیا تو پیچھے ہٹنے لگے. تو آپ نے ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھ کے روک دیا اور ان کو کہا علی اور عباس رضی اللہ عنہما کو مجھے ابو بکر کے ساتھ بٹھا دو. تو دائیں طرف بیٹھ گئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی اقتدا کرتے جاتے تھے اور جماعت جو ہے وہ ابو بکر کی اقتدا کرتی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو نبی کبھی امتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. نبی کے ہوتے ہوئے امتی امامت نہیں کرا سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا آ کر پیچھے نماز پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ بحیثیت امتی کے آئیں گے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. یہی بات کہی جا رہی. ٹھیک ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں تو ہم خدا نخواستہ نبیوں میں مقابلہ کر کے نہیں کہتے, یا ہم ایسے ہی ایک جو ہے نا ایگزیجریشن نہیں کرتے. یہ اللہ رب کریم نے کہا نا کہ میرا وہ نبی جو آخری نبی ہوگا جب وہ آئے گا تو جس کے عہد میں آئے گا وہ اس پر ایمان لائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر اس سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے افضل ہے. ویسے سب انبیاء ہمارے لیے برابر ہیں, ہم کسی میں فرق نہیں کرتے, لیکن یہ مقام اور فضیلت تو اللہ نے دی ہے نا. تو اس سے خدا نخواستہ کسی نبی کی شان میں کمی نہیں آتی. ہاں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا گیا. اسی کا دوسرا ثبوت آپ پاتے ہیں نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا پر گئے. اسرا کس کو کہتے ہیں؟ اسرار ہوتا ہے وہ. اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں رات کعبے سے بیت المقدس جانا, اور اس کا دوسرا حصہ پھر معراج ہے, اوپر جانا. ٹھیک ہے. یہ دو حصے ہیں, اس رات کے سفر کے دو حصے ہیں, ایک اسرا اور ایک معراج. معراج روح سے ہے نا, اوپر چڑھنا. ہم سارے کوئی معراج کہہ دیتے ہیں, وہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا, اس وجہ سے. اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گئے تھے نا, اس وجہ سے زمین پر جو آپ کا سفر رہا وہ اسرا کہلایا, یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس تھا. اور پھر بیت المقدس سے آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہ اوپر چڑھنا تھا, اسی لیے اسے معراج کہا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے تو وہاں سارے انبیاء جمع تھے, سب تھے, فزیکلی سب بھیجے گئے تھے. تو امامت کس نے کرائی؟ تو جب ایک گروہ مومنین کا موجود ہو تو امامت کون کراتا ہے؟ وہ سب نبی تھے. اچھا, نبی مومن ہوتے ہے نا. تو لہٰذا مومن بمانے میرا یہ ہے کہ جب بھی مومن کوئی بھی گروہ ہو, جیسے انبیاء مومنین کا ایک گروہ ہے ماشاءاللہ, تو انبیاء کا گروہ موجود ہو, مومنین کا کوئی گروہ موجود ہو, تو اس میں امامت کس کو دی جاتی ہے؟ سب سے بہتر کو, جو سب سے افضل ہو, جس کو سب سے زیادہ علم آتا ہو قرآن کا اور سب سے زیادہ متقی ہو. ٹھیک ہے نا. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بعد میں آئے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت دی گئی. حالانکہ ظاہر ہے وہ جماعت موجود تھی, تو اس میں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے, عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے, ابراہیم علیہ السلام موجود تھے, نوح علیہ السلام موجود تھے, آدم بھی موجود تھے, سبھی موجود تھے نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت دی گئی, آپ نے امامت کرائی نا, تو کیا ثابت ہوا؟ فضیلت ثابت ہوتی ہے. آپ سب سے افضل ہیں علم میں اور تقوی میں. تو یہ دلائل اللہ نے خود پیش کیے. اس بنا پر الحمدللہ ہم آپ کی محبت میں کسی دوسرے نبی کی شان میں کمی نہیں کرتے, بلکہ یہ وہ مقام اور رتبے ہیں جو اللہ نے خود دیے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا اللہ رب کریم نے کہا کہ میں نے تو تمہارے نبیوں سے عہد لے رکھا ہے کہ جب وہ نبی آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اب تم انہی نبیوں کے نام لیوا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو. اب دیکھیے, اہل عرب جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی فزیکل بھی اولاد تھے نا, حقیقی اولاد بھی تھے اور روحانی بھی تھے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے. اللہ نے کہا ٹھیک ہو گیا, تم دین ابراہیمی پر ہو, تو ابراہیم علیہ السلام سے تو میں نے وعدہ لیا تھا عہد الست پر کہ جب وہ نبی آ جائے تو اس پر ایمان لانا, اس کی مدد کرنا. تو باپ کا کیا ہوا وعدہ اولاد کو پورا کرنا ضروری ہے, نبی کا کیا ہوا وعدہ امتی کو پورا کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ فرض ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ وہ تمہارے باپ بھی ہیں, تمہارے نبی بھی ہیں, تو وعدہ پورا کرو, ایمان لاؤ. کیوں نہیں لا رہے؟
اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اللہ نے وہی کویسچن ان پر بھی کیا کہ تم کہتے ہو ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں, عیسیٰ کی امت ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام اگر آتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایمان لاتے, کیونکہ میں نے تو ان سے عہد لیا اور انہوں نے اس بات پر قول و قرار کیا ہے. دوسرے نبی گواہ ہیں کہ عیسیٰ نے مجھ سے عہد لیا اور میں خود گواہ ہوں کہ عیسیٰ نے مجھ سے یہ عہد کیا, تو پھر عیسیٰ کا عہد پورا کرو علیہ السلام, ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہی بات یہود پر کہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تم پر آئے سب کا عہد ہے میرے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے اور مدد کریں گے. تو نبی کا وعدہ پورا کرو, ایمان لاؤ, مدد کرو. کیوں نہیں کر رہے؟ کام پورا کرو. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ اللہ نے واضح کر دی کہ میرے کسی نبی نے تمہیں انسانوں کی پوجا کا حکم نہیں دیا, اور اگر فرض کر لو تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی, تم سے جھوٹ بول دیا گیا, کچھ بھی کر دیا گیا جس کی وجہ سے تم غلط پھیر میں پڑ گئے, تو سارے نبیوں کا عہد ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے, ان کی مدد کریں گے. اور تم اپنے نبیوں کو مانتے ہو تو پھر ان کی بات بھی مانو, ان کا عہد پورا کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ والدین کے بعد سب سے بڑا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے کیے ہوئے قول و قرار کو پورا کرنا ہے نا. اگر انہوں نے کوئی قرض لے رکھا ہے اس کو ادا کرنا, اگر انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کر رکھی ہے اس کو پورا کرنا. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا جس دن خلیفہ بنے کہ جس کا کوئی قرض ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ میرے پاس آئے, جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو کہ میں تمہیں کچھ دوں گا وہ میرے پاس آئے. تو کئی لوگ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض وغیرہ لے لیتے تھے, کئی لوگ آئے ان کے قرض بھی چکائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, اور لوگوں نے آ کر کہا کہ جی مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا تھا, یہ وعدہ کیا تھا, پیسے بھی دیے. ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ مجھے اتنے دینار کا وعدہ کیا تھا, ابو بکر نے دے دیے. لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ ہمیں نہیں لگتا یہ اپنے دعوے میں سچا ہے, ہمیں ذرا شک ہے اس بارے میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بات سنو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمٹمنٹ کے نام پر آ کر جو ڈیمانڈ کرے گا نا میں دوں گا. وہ جھوٹ بول رہا ہے تو ببال اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو نبی کا امتی ہونے کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمٹمنٹ کو پورا کریں. اگر انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کر رکھی ہے ہمارے بہاف پر یا ہمارے بہاف کے بغیر بھی, ہم اس کو پورا کریں. یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے نبیوں کو مانتے ہو تو ان کی کمٹمنٹ پوری کرو جو انہوں نے میرے ساتھ کی تھی. اور ہر نبی اپنی امتی کو, اپنی امتیوں کو یہ تلقین بھی کر کے گئے اس وعدے کے حوالے سے, ہر نبی نے کی ہوئی ہے کہ اللہ کے آخری نبی جب آئیں گے تو ہماری زندگی میں آتے تو ہم ان کی ہیلپ کرتے, ہماری زندگی میں نہیں آئے, اب جب وہ آئیں گے تو تم لوگ ان کی نصرت کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا. ہر نبی نے یہ تلقین کی ہے, ہر نبی کر کے گئے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبھی واقف تھے. یہ یہودیوں عیسائیوں کو اتنی جو آپ کی نشانیاں پتا تھی, اس لیے پتا تھی کہ جب انبیاء ان کو تلقین کرتے تھے یہ پھر سوال کرتے تھے اچھا ہم پہچانیں گے کیسے, اس نبی کی کیا شناخت ہوگی. تو وہ پھر نسل در نسل جو انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے, ہر کوئی نہ کوئی بات بتاتا رہا. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر انہوں نے انکار کر دیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نبیوں نے کوئی جھوٹی بات نہیں بتائی, اور دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگوں تک جو بھی غلط بات پہنچی ہو وہ اب صحیح ہو جائے گی, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں, اور تمہارے نبی تو عہد کر چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا, مدد کا, تو تم اس عہد کو آگے پیچھے کیسے کر سکتے ہو؟ اس عہد کو پورا کرو. فمن, تو جو کوئی تولا, منہ پھیر لے, بعد ذالکا, اس کے بعد بھی, کس کے بعد؟ اس یاد دہانی کے بعد. انبیاء کا یہ وعدہ تمہارے علم میں تھا, اس کو ہر کتاب نے بیان کیا. ٹھیک ہے, یہ عہد الست کو تمام الہامی کتابوں نے بیان کیا, اور ہر نبی اس بارے میں پیغام دے کر گیا, کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تھے نا, ان پر جو ذمہ داریاں تھیں انہوں نے سب ادا کر دی. یہ ذمہ داری کوئی ادا نہیں کر سکا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کی کوئی ادا نہیں کر سکا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں کسی کی زندگی میں, ہے نا. تو وہ ایک فکر تھی نا کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکا, تو جو کام نہ کر سکے کسے کہہ کر جاتے ہیں؟ اپنے اولادوں کو. تو نبی کی اصل اولاد کون ہے؟ امت. لہٰذا وہ اپنی امتیوں کو تلقین کر کے گئے کہ ہماری زندگی میں تو یہ نبی نہیں آئے, ہمیں اس کا عہد تھا ہمارے ذمے, اب اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان کی مدد کرنا, ہمارا یہ عہد پورا کرنا.
لہٰذا ہر نبی نے بتایا ہوا ہے، ہر الہامی کتاب میں بھی تذکر آیا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو وصیت بھی کی، ہر نبی نے کی، کوئی نبی نہیں ہے جس نے نہ کی ہو۔ تو اب اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس بات کو دبا دیا، چھپا دیا یا بھلا دیا، میں نے تمہیں یاد کرا دیا۔ اب اس یاد نہانی کے بعد بھی جو منہ پھیر لے، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو فاسق ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عہد الست ہے، تم میں سے ہر ایک کے نبی نے کر رکھا ہے۔ اب جو نبی کے عہد کو توڑ دے اور نبی کے دیے ہوئے حکم کو بھلا دے، ہم الفاسقون، وہی فاسق ہے۔ پھر ان کا فسق، نافرمانی، وہ نافرمان ہے، نبی کے بھی نافرمان ہے اور اللہ کے بھی نافرمان ہے۔ اب آپ کو پتا چلا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے وہ اپنے نبی کا انکار کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے نبی کا حکم نہیں مانتا۔ اگر اپنے نبی کو حقیقی معنوں میں نبی مانتا ہو تو کیسے ان کے حکم سے انکار کرتے؟ ایک یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام پر صحیح معنوں میں ایمان لاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو واقعی نبی برحق سمجھتا ہے تو ان کی اس نصیحت کو کیسے بھول سکتا ہے؟ کیسے چھوڑ سکتا؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پوری کرنے کے لیے ہی صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ ایک عیسائی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کنفیوز ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح نبی مانتا ہے اور دل سے مانتا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور اگر وہ نہیں لایا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں مانتا، وہ اپنے ہی نبی کا انکار کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کو انبیاء کرام علیہ السلام کے انکار سے تعبیر کیا گیا۔ آج کا مسلمان میرا ہے یہ آیت اتنی ڈیپلی پڑھتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف وعدہ اپنے نبیوں سے ہر بندے سے لیا ہوا ہے، جو ہم اس راستے بھی چل رہے ہیں۔ جی جی، عہد الست کی بات کر رہی ہیں ہم۔ یہ آیت کہ ہم پورا قرآن ہی نہیں ڈیٹیل سے پڑھتے، ہم تو یہ تو آیت ہے نا کہ کوئی قرآن پڑھے گا بیٹھ کر تو پڑھے گا، ہم تو سورہ فاتحہ کبھی غور سے نہیں پڑھتے، حالانکہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہی شرک شروع کر دیتے، ہے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے یہ وعدہ کرے، کسی سے سوال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو کسی سے سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے نا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہے ایاک نستعین، صرف ابو ذر غفاری نے وعدہ کیا تھا، کسی کی ہمت نہیں پڑی تھی، مشکل بات ہے۔ تو ساری زندگی کسی سے کچھ نہیں لیا، کسی سے کچھ نہیں مانگا، یہاں تک کہ کسی کو کام بھی نہیں کہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے اور گھوڑے پر سوار تھے، تو ہاتھ سے وہ چابک گر گیا، تو بچے بیٹھے ہوئے تھے لڑکے وغیرہ، تو اتر کر پکڑا، تو انہوں نے کہا چچا جان آپ نے اتنی تکلیف کی، ہمیں کہتے ہیں ہم پکڑا دیتے۔ انہوں نے کہا میں کیسے کہتا، جبکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ حالانکہ اس معنی میں سوال نہیں تھا اس میں، لیکن پھر احتیاط اتنی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم قرآن کی یہ آیت تو خیر ہے ہی بہت غور و فکر والی، یہ تو ان مقامات میں سے جن میں خوب غور و فکر کریں اور احادیث کو ساتھ ملائیں، کیونکہ عہد الست بذات خود ایک ٹرم ہے، تو اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا ٹائم لگتا ہے، مشکل مقامات میں سے ہے کبھی۔ تو سورہ فاتحہ جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ سورہ فاتحہ سے زیادہ کوئی صورت پڑھی جاتی ہے، ہم دم بھی کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور لوگ اپنے وظیفے میں بھی رکھتے ہیں، کوئی 40 دفعہ پڑھتا ہے، کوئی 72 دفعہ پڑھتا ہے، پڑھتے ہیں، لیکن اس کے مفہوم پر کبھی غور کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ تو غور و فکر کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہم جو جانتے ہیں ہم اس کو مان کر بھی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے ہم غور و فکر نہیں کرتے، تفکر ختم ہو گیا ہے نا۔ دیکھیے جاننا اور چیز ہے، تفکر کرنا اور بات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بہت سارے سائنٹسٹ ہیں نا، ایجادات بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایجادات وہ کرتے ہیں، موجد وہ ہوتے ہیں جو تفکر کرتے ہیں۔ تفکر کرنے والوں کو راستے نظر آتے ہیں۔ سیب روز ہی گرتے تھے، نیوٹن کو کیوں پتا چلا؟ کیونکہ وہ بہت عرصے سے تفکر کر رہا تھا کہ یہ کیا چکر ہے، یہ کیا چکر ہے، یہ کیا چکر ہے، چیزیں اوپر ہی کیوں نہیں جاتی، نیچے کیوں آتی ہیں، کیا معاملہ ہے۔ تو یہ تفکر سے چیزیں ملتی ہیں۔ تو قرآن میں بھی تفکر کرنے سے خزانہ ہاتھ آتا ہے۔ اور یہ جو طبیعت میں بے چینی آتی ہے، یہ جو ہمارا عہد ہم نے کیا ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ سے نہیں جڑتے قرآن سے تو اسی وجہ سے آتی ہے، میں بے چینی رہتی ہے، اور جب جڑتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے سکون ہی اتر گیا ہے، فطرت پر آ جاتی ہے نا۔ فطرت پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کسی سے بھی وعدہ کریں،
کہ اچھا میں آج آپ کو فون کروں گی، اور نہیں کرتے، مصروف ہو گئے، کام میں لگ گئے، تو جب تک فون نہیں کرتے تو بے قرار رہتے ہیں نا. بس وہی بات ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے نا، وہ اندر موجود ہے، لہٰذا جب ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر بے قرار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، چڑچڑے ہوتے ہیں، بغیر سبب کے سارا کچھ ہے جی، ہر چیز ملی ہوئی ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں، ہے نا، بیماری بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس دل کو قرار نہیں ہے. اور جیسے ہی دن کی طرف پلٹتے ہیں تو دل کو قرار آ جاتا ہے، چاہے مسائل بھی ہو. اطمینان قلب اور چیز ہے، اور زندگی میں راحت و سکون ہونا اور چیز ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو علماء ہمارے قید و بند میں بھی رہے وہ مطمئن تھے، جیسے ابو حنیفہ علیہ رحمہ قید میں رہے، مطمئن تھے. امام مالک کو قید میں ڈال دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، گھر میں ان کو پڑھنے پڑھانے پر بھی پابندی لگا دی گئی، کوئی پرواہ ہی نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک. امام ابن تیمیہ کو قید کر دیا گیا، اور ایسی کوٹری میں جان بوجھ کر ایسی کوٹری میں رکھا گیا جہاں وہ سیدھے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان سے کچھ باتیں منوانی تھی نا، تو چاہ رہے تھے کہ وہ حکومت کے ان فیصلوں کو مان لے. تو وہ اس تشدد کی حالت میں بھی بالکل مطمئن پرسکون. یہ اطمینان قلب اللہ سے جڑنے سے آتا ہے، میں اپنا عہد پورا کر رہا ہوں، تو یہ اطمینان قلب انسان کو کبھی ہٹنے نہیں دیتا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے نا، جو بھیجے گئے تھے تبلیغ کے لیے، اور ان ساروں کو پھر شہید کر دیا گیا. واقعی جو ہے بئر معونہ وہ کہلاتا ہے. تو اس میں جو 2 صحابی تھے ان کو بیچ دیا گیا مکہ والوں کے ہاتھ، حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ. تو وہ بالکل مطمئن آرام سے اپنے پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے تھے. 1 مہینہ انہیں زندہ رکھا گیا، کیونکہ جو مہینہ تھا نا یہ تھا حرام مہینہ تھا، تو لہٰذا ان کو قید رکھا گیا کہ یہ حرام مہینہ ختم ہو لے تو قتل کریں گے. تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی عبادات میں لگے رہتے تھے، کوئی رونا پیٹنا نہیں. حالانکہ وہ ان کو ستاتے بھی تھے، کھانا نہیں دیا، تھپڑ مار دیا، یعنی اس طرح سے تنگ بھی کرتے تھے، مگر وہ مطمئن. اور جب وہ رات کو پڑھتے تھے نا تہجد کی نماز، اور اس میں قرات کرتے تھے، تو عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے، مرد جمع ہو جاتے تھے، روتے تھے، قرآن سن کر روتے تھے. اور ان کے وہاں قید 1 مہینہ رہنے سے مکہ کے کئی لوگ مسلمان ہوئے. انہوں نے اپنے اسلام چھپایا مگر کئی لوگ مسلمان ہوئے. حتیٰ کہ حضرت زید جن خاتون کے پاس تھے تو وہ اور ان کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیے کہ ان کے دل بالکل مطمئن تھے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے ہمیں قتل کر دینا. خالد بن ولید بھی ان کو جی، ان کے دیکھ کر مسلمان ہونے کا مطلب کہ اثر تب آیا. اصل میں ان پر جو ہے دل پر ایک ایفیکٹ آیا، تو پھر اس پر سوچتے رہے. پھر غزوہ احد وغیرہ کا سارا ہوا. غزوہ احد کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا. پہلی چوٹ جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دل پر غزوہ احد میں لگی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے آپ بہت زخمی تھے مگر آپ نماز ادا کر رہے تھے، تو اس سے خالد بہت متاثر ہوئے. پھر اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد پھر خالد نے کسی جنگ میں ایکٹیو حصہ نہیں لیا، اور پھر حدیبیہ کی بات تو مسلمان ہو گئے تھے. ہاں جی، بالکل بالکل انہی کا واقعہ ہے. آخری دن تھا ان کا، اور ان کو بتایا گیا کہ کل تمہیں اب پھانسی دے دی جائے گی. تو انہوں نے جو خاتون جن کے گھر میں تھے تو وہ آ کر کہنے لگیں کہ کل تم نے مر جانا ہے، تو کوئی آخری خواہش تمہاری ہو تو بتا دو، کچھ کھانا چاہو یا کچھ بھی. تم کہنے لگے کہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، ہاں اگر ہو سکے تو مجھے اس طرح بھیج دو کہ میں اپنی صفائی کر لوں، میں اللہ سے پاک صاف حالت میں ملنا چاہتا ہوں. تو خاتون نے اپنے بچے کے ہاتھ بھیج دیا، تو بچے کو تھوڑی دیر ہو گئی، تو پریشان ہو کر آئیں تو دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے ان کی گود میں بیٹھا ان سے باتیں کر رہا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں اس وجہ سے آئی کہ مجھے خوف ہوا کہ تم تو مرنے والے ہو، تو انتقام میں کہیں تو میرے بیٹے کو ہی نہ مار دو. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی جانور تھوڑا ہوں کہ میں ایسا کروں، میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کبھی بے وفائی نہیں کرتے. تو وہ بہت متاثر ہوئی. پھر وہ ماں بیٹا مسلمان ہو گئے. بچہ تو خیر چھوٹا تھا، وہ ان سے شروع سے بہت متاثر تھا. تو ماں جو ہے وہ، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قید میں تھے، اور ان خاتون کے باپ کے قاتل، یعنی قاتل بمانے اس طرح کہ غزوہ بدر میں ان کا باپ جو ہے ان کے ہاتھوں مارا گیا تھا. تو وہ بزوں میں خود جو ہے نا وہ قتل کا بدلہ لے رہے تھے اس طریقے سے. تو لہٰذا وہ ان سے نفرت بھی بہت کر رہی تھیں، اور پھر اس پر جناب وہ مسلمان بھی تھے، ہے نا. تو ان ساری چیزوں کو بھول کر وہ مسلمان. یہ ہے مومن کا کردار. اور یہ اطمینان قلب کہاں سے آتا ہے دل میں؟ تو جب حضرت خبیب کو لایا گیا، حضرت زید کو لایا گیا، پہلے حضرت خبیب کو لایا گیا نا، تو ان کو کہا کہ اچھا تم سوچتے تو ہوگے، ابو سفیان نے کہا تم سوچتے تو ہوگے کہ کاش تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو محمد تمہاری جگہ یہاں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت خبیب ہنس پڑے. انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا چیز ہے؟ میں تو یہ بھی نہیں گوارا کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھے میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں. یہ باقاعدہ
ان کے الفاظ ہیں, کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے. تو اس پر ابو سفیان چڑ گئے, ابھی مسلمان نہیں تھے نا, چڑ گئے. تو کہنے لگے کہ تم اگر یہ کہہ دو نا کہ محمد میری جگہ مارا جاتا اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا ہوتا, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو پتا ہے کہ عرب اپنی باتوں کے پکے تھے, تو حضرت عبید نہیں مانے. حالانکہ اگر ایسا کہہ لیتے تو کیا دین سے باہر ہو جاتے؟ نہیں, جان بچانے کے لیے بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حضرت حبیب نے کہا میں نہیں کہوں گا. تو اس بات پر پھر انہوں نے انہیں اذیت ناک موت دی نا, کہ ان کو کھمبے سے لکڑی کے کاڑ کے نا لکڑی, تو اس کے ساتھ باندھ دیا. تو کہا کہ اس کو زخم لگاؤ مگر اس کو موت نہیں آنی چاہیے. تو چھوٹے چھوٹے زخم لگانے لگے نا. تو ظاہری بات ہے کہ اس میں بہت ٹائم لگا, تو بہت زیادہ زخمی ہو کر بیچارے بہت زخمی ہوئے. پھر آخر میں انہوں نے چند اشعار پڑھے. ان اشعار کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ابو سفیان جو ہے نا معاویہ کو اپنی چادر کے نیچے چھپا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا خدا عذاب بھیج دے. پھر چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہی میں عرض کروں یہ بھی کہ اللہ میں یہاں مجبور اور بے بس ہوں, اور یہ لوگ میرے جسم پر زخم لگا کر اپنی جو ہے نا ایک دلچسپی, اپنا ایک کھیل بنا رہے ہوئے ہیں اس کو, اور میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ میرا سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکے اور میری حالت ان میں بتا سکے. تو تو میرے سارا حال ان تک پہنچا دینا, اور ان میں سے ایک ایک کو گن لے, ان میں سے ایک ایک کو منتشر کر دینا, اور ان میں سے ایک ایک کو ہلاک کرنا, اور ان میں سے کسی کو مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانے والا نہ چھوڑنا. تو آپ دیکھیے کہ وہ سارا جو موب وہاں پر موجود تھا یا مسلمان ہو گئی ہمارے. اللہ نے اس کے بعد ان کو غلبہ نہیں دیا ہے نا, احد کے بعد ان کو غلبہ نہیں دیا. خندق میں تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. خندق میں تو بس ان کی ٹوٹل جو ایک بنی ہوئی تھی نا پاور, ایک ہائی فنر بالکل کریٹ کی تھی, اور ان کی ایک نا مقام بنا ہوا تھا کہ جی قریش عربوں کی بہت بڑی طاقت, وہ سارا مٹی میں مل گیا ان کا نام. وہ تو اللہ نے ان کو بالکل ٹوٹل شکست دینے کے لیے گویا کہ اکٹھا کیا, کیونکہ سارا عرب اکٹھا ہو کر آیا تھا اور سارے کے سارے عرب کو شکست ہوئی مسلمانوں کے مقابلے میں. تو خندق میں تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. لہٰذا اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کا پیغام یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس ساری تفصیل کو بھی پہنچایا گیا ظاہر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. تو آپ دیکھیے کہ وہ کون سی چیز تھی جس میں اتنا اطمینان تھا. اور حضرت زید کو جب لایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تم بتاؤ تمہاری کیا آخری آرزو ہے. تو حضرت زید نے کہا میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں. تو پھر نفل پڑھے اور جلدی پڑھے نا. تو کہنے لگے کہ میرا دل چاہ رہا تھا, مجھے بہت لذت آ رہی تھی, میرا دل چاہ رہا تھا کہ طویل کر دوں اپنی یہ نماز, لیکن میں نے اس لیے طویل نہیں کی کہ تم لوگ یہ کہو گے کہ میں موت کے خوف سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں. کتنے دل ان کے مطمئن تھے نا, دل شدید مطمئن تھے. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے. تو ان کی شہادت نے بہت سارے لوگوں کو بدلا. ان میں خالد بھی تھے اور ان میں جو ہے عمر بن العاص بھی تھے, کیونکہ یہ لوگ بہادر تھے, یہ اس طرح کی بدلوں کو نہیں مانتے تھے. لیکن مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے نا کسی بھی لیول پر چلے جانا وہ اپنے خیال میں صحیح سمجھتے تھے. تو لہٰذا ان چیزوں نے ان کو بہت متاثر کیا, اور مکہ والوں کے دل کو چھوا اس چیز نے, ایسے ان کے پتھر دل موم نہیں ہوئے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیے یہ اس قدر اطمینان قلب دل میں جو اترتا ہے نا, یہ تب اترتا ہے جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرتے ہیں, تو اللہ پھر ہمارے ساتھ اپنا عہد پورا کرتا ہے. جو اللہ نے کہا اوفو بعہدی, تو وہ پہلا جو عہد ہے نا وہ عہد الست کا ہے. دنیا میں آ کر جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہم اسی عہد کو رینیو کرتے ہیں, اب اس عہد کو پورا کرو. جب ہم اس عہد کو پورا کرتے ہیں پھر دل کو اطمینان ہوتا, حالات چاہے کچھ بھی ہو, جنگ مسلط ہے, مسائل ہے, وہی بات ہے کہ تلوار سر پر ہے, تب بھی دل مطمئن ہے, کوئی پریشانی نہیں آتی. اور اگر اللہ کے ساتھ بدعہدی کر رہے ہیں تو پھر دل بے قرار ہے, چاہے سونے کے لیے مخملی بستری کیوں نہ میسر ہو, چاہے خادمائیں ہی کیوں نہ ہو, دل کو اطمینان نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیسہ ہے, پاور ہے, اولادیں ہیں, سبھی کچھ ہے, لیکن ڈپریشن ہے. کس بات کا ڈپریشن ہے ڈاکٹر پوچھتے ہیں, پتہ نہیں جی, نہیں کوئی بات تو ہوگی, پتہ نہیں جی. وہ پتہ نہیں جو ہے نا وہ کھٹک ہے, وہ دل کی پھانس ہے, وہ آرام نہیں آنے دیتی, وہ کھانے میں لطف نہیں آنے دیتی, وہ جینے میں مزہ نہیں آنے دیتی. تو اس عہد کو پورا کرنے میں ہی اطمینان قلب بھی ہے اور زندگی کا سکون بھی ہے. تو ہمارے نبیوں کا عہد ہے, تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا. ہم لوگ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ہم تمام انبیاء کی پیروی کرتے ہیں, کیونکہ ہم سب کی بات مانتے ہیں. ایک تو اس تعلیم کو
جو آدم علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی قبول کرتے ہیں، اور دوسرا ہر نبی کی یہ وصیت جو آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے کی کہ محمد پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وصیت کو پورا کرتے ہیں. تو ہم ایک نبی کے نہیں، تمام انبیاء کرام کے پیروکار بنتے ہیں اور اس لاٹ میں آ جاتے ہیں جو مومنین کی ہے. اب مومنین کے بعد ہم صادقین بھی ہو جائیں، وہ پھر ہم پر منحصر کہ ہم اپنے کال کو اپنے فعل سے سچا کر دیں، وہ پھر ہمارے بس میں. تو ہم اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں. قیامت والے دن عہد الست کی بنیاد پر ہی پہلے سوالات ہو رہے ہیں نا، تو جو عہد الست کے موقع پر جو ہم سے وعدہ لیا گیا تھا ہم اس کو بھی پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اعزاز کی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا اور ان پر ایمان لانا اور دین میں ان کی نصرت کرنا، یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے. تو اسی کے لیے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ صرف ایک بات نہ رہے، یہ ہماری زندگی کا رویہ بن جائے. تو آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ ایمان والے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو تمام انبیاء کی تصدیق کی، سب کا کہا مانا اور اپنا عہد الست نبھایا. اللہ آپ کے لیے اس کو مبارک کرے. لیکن عہد الست کو نبھانے کے ساتھ سچا بھی ثابت کرنا ہے. اور سچا کیسے ثابت ہوگا؟ جب ہم دین پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے، اور ایمان لانے کے بعد نصرت بھی کرتی ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تو ایمان تو لے آئے، نصرت نہیں کرنی، نصرت بھی کرنی، مدد بھی کرنی. جتنی جتنی ہمارے حالات اجازت دیتے ہیں اتنی مدد کرنی. ٹھیک ہے، اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.